طرف ایک قدم ہے کہ کیسے مقدمے چل رہے ہیں اور کیسے مقدمے چلنا چاہیے ہیں۔ ابتدا میں نے جو ایک تو فل کورٹ میٹنگ کی، پھر یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، فل کورٹ میٹنگ کے بعد فل کورٹ تشکیل دیا گیا۔ اگلا میرا جو اقدام تھا وہ جتنے ڈیپوٹیشنسٹ یہاں عرصے دراز سے بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں، مختلف اداروں اور مختلف کورٹوں سے جو یہاں آئے ہوئے تھے، ان کو رخصت کیا۔ ڈیپوٹیشنسٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیپوٹیشنسٹ 3 سال کے لیے آ سکتا ہے اور اس میں مزید 1 سال اور پھر 1 سال کی اضافہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ نہیں، غیر قانونی عمل ہے کہ ڈیپوٹیشنسٹ بیٹھے ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا ایڈمنسٹریٹو میجر تھا جو میں نے کیا کہ ڈیپوٹیشنسٹ جتنے ان کے مدتیں پوری ہو گئیں وہ اب جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا ہیلتھی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے کہ جب اب مجھے بھی نہیں پتہ مقدمہ یہاں ہے، جو مقدمہ اگر رجسٹرار اور یا کوئی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور جو ڈیپوٹیشن بیٹھے ہوئے عرصے دراز سے، تو وہ خود بھی کافی ہوشیار ہو جاتے ہیں کون سے مقدمے لگیں اور کون سے مقدمے نہ لگیں۔ تو یہ ڈیپوٹیشنز ہم نے واپس کیے، اور یہ کیونکہ قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ ایک مدت سے زیادہ ڈیپوٹیشنسٹ ہوں۔ اچھا، ان ڈیپوٹیشنز کے بیٹھے ہونے سے ایک منفی جو نتیجہ نکلتا تھا وہ جو یہاں سپریم کورٹ کے اپنے ملازمین ہیں ان کی ترقی رک جاتی تھی، کیونکہ اگر کوئی اسسٹنٹ رجسٹرار باہر سے آیا ہوا ہے تو اور اس کی مدت پوری ہو گئی تو وہ ایک اور شخص جو کہ اب اس اہل ہے کہ وہ اسسٹنٹ رجسٹرار بن سکے، وہ اس پہ پروموٹ نہیں ہوگا۔ جب وہ پروموٹ نہیں ہوگا، اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا، اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا، اور یہ ایک زنجیر کی طرح آپ سمجھیں ایک چلتی رہتی بات ہے۔ تو یہ بھی جب گئے ڈیپوٹیشنز، ان کے بعد سپریم کورٹ کے ملازمین کی ترقیاں شروع ہوئیں تو 146 ملازمین کو ترقی ملی جو ہوئی، ان یہ دیکھ کر کے کہ وہ پہلی بات ہر اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جتنا اس کا پیریڈ ہے وہ پورا اس نے کیا ہے، اور پھر وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آخری منظوری میں دیتا ہوں، مگر میں اس عمل میں شامل نہیں تھا، کمیٹی کے ذریعے ہوا، اور 146 اور مزید کچھ بہت ساری اسامیاں تھیں جو بھری نہیں گئی تھیں عرصے دراز سے۔ تو یہ ساری اسامیاں اشتہار دے کے شفافیت کی بیسس پہ اس میں اندراج کیا جاتا ہے کہ کیا اس شخص کی قابلیت ہو، کیا ڈگری ہو۔ تو 78 اپوائنٹمنٹس ہوئے، اور کیونکہ بہت ساری اسامیاں خالی پڑی تھیں عرصے سے، اور ہر ممکن کی ایک اور بات جس پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ آپ اور ہم عوام کے لیے ہیں در۔ عوام ہم سے کیا چاہتی ہے کہ ہمارے مقدمے جلد سے جلد تعین ہوں اور ہمارے پیسوں کی فضول خرچی نہ ہو۔ تو یہ بھی فضول خرچی بھی روکی گئی۔ اب کچھ شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، مگر بتانا بھی چاہیے کہ اب چیف جسٹس کے لیے 3000 سی سی کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو لوٹا دیا گیا۔ بلٹ پروف لینڈ کروزر جو لاہور میں ریسٹ ہاؤس میں کھڑی تھی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھی لوٹا دیا گیا، اور ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، حکم نہیں دیا کہ مناسب ہوگا اگر یہ بیچ کر کے عوام میں جو بسیں ہیں ان کے لیے خریدیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کا بھلا ہو۔ ہم ٹویوٹا اور سیوک چلانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، مرسیڈیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے فرسٹ امانگسٹ ایکول، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرسیڈیز 3000 سی سی کا حقدار بن جائے۔ تو یہ بھی کروڑوں کی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اگر
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہی ہم کر سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ عوام کے پیسے ہیں، ہم امانت، یہ عوام کی امانت ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم عوام کے پیسے ہم بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے ذکر کیا مختلف عدالتوں کا۔ مختلف عدالتوں میں ایک تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ سول کورٹ ہیں، میجسٹریٹ کے کورٹ ہیں، ڈسٹرکٹ ججز ہیں اور سیشن ججز ہیں، اور پھر ہائی کورٹ ہیں، مگر ایک اور عدالتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے عدالتوں کا، وہ ہیں وفاق کی عدالتیں، کسٹم اپیلیٹ ٹرائیبیونل، نیب کورٹس، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل، سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل۔ صرف کراچی شہر میں 36 ایسی وفاقی عدالتیں ہیں۔ ایسی 36 وفاقی عدالتیں پورے شہر میں بکھری ہوئی ہیں، نہ کوئی ان کا صحیح قسم کی عمارت ہے، نہ ان کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ کہیں وہ ایک دو جگہ تو شاید وہ سرکاری بلڈنگز میں ہوں، مگر اکثر اور بیشتر وہ پرائیویٹ بلڈنگز میں، یعنی کہ عوام کو مزید پیسہ دینا پڑ رہا ہے کہ وہ کرائے دیں جو مالک ہے اس جگہ کا، پھر بجلی کا بل، پھر چوکیدار رکھا جائے ہر عدالت کے لیے الگ الگ۔ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا تھا کراچی میں، جو کراچی سے وابستگی رکھتے ہیں، اور فاروق نائک صاحب شاید ان میں سے ایک ہیں، کہ جو ہائی کورٹ کے سامنے جو وہ الیکشن کمیشن ہوتا تھا، ایک بہت بڑی جگہ ہے بالکل کراچی کے دل میں، آپ سمجھیں یہ تقریباً 7 ایکڑ کی تھی۔ یہ سپریم کورٹ کو دی گئی کہ یہاں سپریم کورٹ کی رجسٹری بنائی جائے۔ میں نے سوچا کہ سپریم کورٹ کی رجسٹری کی کیا ضرورت ہے کراچی میں؟ اگر بینچ جاتی بھی ہیں تو سال میں 2 3 4 دفعہ جاتی ہیں، اور اب تو میرے خیال میں جانے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ ویڈیو لنک فیسلٹی بھی ہے اور اس کو بہتر